السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات میں انسان کو، جیسا کہ بارہا آپ کے سامنے یہ بات آ چکی، کہ اکیلا نہیں چھوڑا، اپنا بھی ساتھ دیا اور اس سے ریلیٹڈ ایسے لوگوں کا بھی اس کو ساتھ دیا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، جس کے ساتھ اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے، جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل رہتا ہے، چاہے وہ بھائی کا رشتہ ہو، بہنوں کا رشتہ ہو، ماں باپ کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، اسی طریقے سے پھر وہ رشتے ہوں جو شادی کے بعد اس سے جڑ جاتے ہیں، ساس سسر کا رشتہ ہو، سالی سالیوں کا رشتہ ہو۔ تو اس طرح کے تمام رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے دیا، جس بندھن نے انسان کو سب سے پہلے باندھا، وہ ماں باپ کا نہیں، وہ شوہر کا اور بیوی کا رشتہ ہے۔ جس رشتے پر انسان کی بنیاد پڑی ہے، جس رشتے کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ رشتہ ہے زوجیت کا، میاں بیوی کا رشتہ۔ اور یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ اگر انسان اس رشتے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، سیدھے طریقے پر زندگی گزارتا رہے، تو دنیا ہی میں اس کے لیے جنت ہے، اور اگر اس رشتے میں کوتاہیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو جہاں کہ اس کی آخرت خراب ہوتی ہے، وہیں اس کی دنیا بھی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہونے لگتا ہے، پریشانیوں سے گھرنے لگتا ہے، طرح طرح کے مسائل اس کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا، ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آسمان سے زمین پر انتظامات کر کے ان کو نازل کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ان کی جس ضرورت کا خیال رکھا وہ ہے ان کی بیوی اماں حوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا میں نازل کیا۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے اماں حوا اور آدم علیہ السلام جب ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زوجیت کا رشتہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اگر کسی چیز کو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری سمجھا تو وہ یہ رشتہ ہے، عورت کے لیے مرد کا رشتہ، مرد کے لیے عورت کا رشتہ۔ اور یہیں پر ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے، وہ اسی سے نکل کر آتی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا، حوا علیہ السلام کو نازل نہیں کیا تھا۔ حوا علیہ السلام کو بعد میں نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کے بنا رہ سکتا ہے اگرچہ پوری زندگی نہیں، لیکن عورت کو نازل جب کیا جب پہلے سے ہی آلریڈی ان کے شوہر کو دنیا میں نازل کیا جا چکا تھا، تو عورت کو مرد کے بغیر کچھ سالوں بھی نہیں رکھا، کچھ مہینوں بھی نہیں رکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو جب یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے
تو اس میں ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرنا، ایک دوسرے کو عزت دینا، عزت سے پیش آنا، ایک دوسرے کو احترام دینا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب لکھا۔ 4 موقع پر اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ سب سے پہلی آیت ہے اور وہ بنیاد ہے، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب جو ترجمہ ہم آج تک سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے ایسے بنایا جیسا کہ کھیتی ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ بہت سے لوگ غلط کر دیتے ہیں، اور اگر غلط بھی نہ کہا جائے تو مناسب الفاظ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ کھیتیوں کی طرح عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں۔ تو اس سے جو مخالفین ہیں، جو کافرین ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اس کا مناسب ترجمہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ایسے بنایا جیسا کہ مرد کے حق میں کھیتی ہوتی ہے۔ اب جب یہ ترجمہ کریں گے تو ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ جس طرح انسان اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے رات میں جاگتا ہے، دن میں جاگتا ہے، اس میں بیج ڈالنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، پانی دینے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے انتظام کرتا ہے، پھر جب کھیتی کے پکنے کا وقت آتا ہے تو رات بھر اس کی نگرانی کرتا ہے، رات بھر نگرانی کرنے کے بعد صبح میں پھر اس کو دیکھتا ہے، پھر گھر آتا ہے، چائے پانی پیتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کی دیکھ ریکھ میں نکل جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رات دن 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تاکہ کوئی چرند و پرند اس سے آ کر کھا نہ جائے، اس کا نقصان نہ کر دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے کہ ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اسی طریقے سے زندگی میں اس کو آگے بڑھانے کے لیے، خوش و خرم زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے لیے تمام وہ چیزیں اس کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو چھوڑ کر سالوں بھر باہر رہنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ ٹھیک جس طرح ہم اپنی کھیتی کو چھوڑ کر باہر نہیں رہ سکتے، اور کوئی بھی انسان ہو جو کاشتکار ہوتا ہے وہ باہر اس لیے نہیں جاتا، یا جاتا ہے تو جلدی واپس آ جاتا ہے کہ بھئی میری فصل تیار ہے، اور لوگ اس کا عذر قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری فصل تیار ہے تو ٹھیک ہے تم گھر چلے جاؤ۔ تو اسی طریقے سے عورت کا بھی اتنا ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی آیت کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ وہ ہماری قمیص ہے، ہم ان کی قمیص ہیں۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس طرح انسان ضروری طور پر ایک قمیص کا استعمال کرتا ہے، ایک جوڑے کا استعمال کرتا ہے، سردی کے لیے اس کے اوپر چاہے کچھ بھی پہن لے، لیکن اندر ضروری طور پر قمیص ہوتی ہے، تو اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کی اسی طرح چمٹی ہوئی ضرورتیں ہیں۔ اور جس طرح سے ہم کسی حالت میں یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری قمیص گندی ہو، ہمارا جوڑا گندا ہو، ہمارا کرتا گندا ہو، اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی یا کسی طریقے سے ہمارے اس رشتے میں گندگی پیدا ہو۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس فرمایا، مرد اور عورت دونوں جب لباس پہنتے ہیں تو لباس دونوں کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اندر اگر ہمارے بدن پر کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو ہماری قمیص، ہمارا جوڑا اس کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد کو عورت کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چلے اور وہ معاف کرنے کے قابل ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ عورت کو مرد کے اندر کوئی ایسا عیب نظر آئے جس کو معاف کرنا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔
ذرا ذرا سی باتوں پر نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا، یہ رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ایک رشتہ ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، کہ اسی رشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بنیاد ڈالی۔ والدین کا رشتہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا مرتبہ ہے اس کا، لیکن جو اہمیت زیادہ رکھتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ رکھتا ہے۔ اس میں بھروسہ جتنا زیادہ ہوگا یہ رشتہ اتنا زیادہ چلے گا، اس میں جس قدر اعتماد ہوگا یہ رشتہ اتنا زیادہ پروان چڑھے گا۔ تو 2 آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی سورہ نساء میں۔ پہلے عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا جاتا تھا، ان کو باندیا سمجھا جاتا تھا، شوہر کے انتقال کے بعد ان کو اپنی پراپرٹی بنا لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا اگر ہوتا تھا وہ ان سے شادیاں کر لیتا تھا، ان کو بیچ دیتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کو دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت نہیں ملتی تھی، زندگی بھر ان کو اسی طرح گزارنا پڑتا تھا۔ حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں ان کو الگ روم میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ کھانا پینا یہ غلط سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ عورتوں کے بارے میں یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے کہ نہیں، ان کو انسان ماننا چاہیے کہ نہیں۔ اتنا زیادہ مرد اور اتنا زیادہ یہ جو مرد قوم ہے، مرد کمیونٹی ہے، اتنا زیادہ غرور میں رہتے تھے۔ پھر اسلام آیا، اس نے عورتوں کو ان کے حقوق ادا کیے۔ اگر بھائی ہے تو اس کو سکھایا کہ بہنوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اگر شوہر ہے تو اس کو سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور اگر وہ کبھی بیٹا بنا تو اس کو سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نرمی کا معاملہ کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ تو اسی لیے بہت سے بہادر آج کل کے زمانے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باہر تو ان سے کچھ نہیں ہوتا، جیسے ہی گھر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ کرنے لگتے ہیں۔ ذرا سا سبزی میں نمک کم ہو گیا اسی پر ہنگامہ شروع کر دیا، روٹی بننے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی اسی پر ہنگامہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب گھر آتے تھے تو کبھی کھانا تیار بھی نہیں ہوتا تھا، میں آٹا گون رہی ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے عائشہ کچھ اور کام ہے تمہیں؟ تو میں کہتی تھی جی ہاں مجھے تو بہت سارے کام ہیں۔ تو کہتے تھے لائیے اس کو میں گون دیتا ہوں تم اور کام کر لو۔ تو اتنا زیادہ ہیلپ کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کی اور اس کو اپنا کام سمجھتے تھے۔ جہاں یہ کہ اپنا پھٹا ہوا کپڑا سل لیا کرتے تھے، جہاں یہ کہ اپنا ٹوٹا ہوا جوتا بھی سل لیا کرتے تھے، جہاں یہ کہ بکریوں کا دودھ بھی دوہ لیا کرتے تھے، وہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ازواج مطہرات کی تعریف بھی کرتے تھے اور کاموں میں ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں جن میں کوئی فائدہ نہیں، اگر تھوڑی سی دیر انسان خاموش رہ لے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے، ان چیزوں کو لے کر اپنے گھروں میں بگاڑ پیدا کرنا اور اپنے گھروں کی بنیادوں کو اکھاڑ دینا یہ شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھے مزاج کی ہوتی ہے، اور ایک مفہوم ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ تو جتنی بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ عورت کا مزاج جو ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کے مزاج میں کمی واقع ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے۔ تو اگر اسی کے ساتھ اس کو برداشت کریں گے تو تب تو صحیح ہے، اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تبلیغ کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن یہ بیویوں کے جھگڑے، ناراضگیاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر باہر نکل جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو اس طرح سے آتے تھے کہ وہ ایک شوہر ہیں، اس طرح سے نہیں آتے تھے کہ وہ ایک نبی ہیں، اس طرح سے نہیں آتے تھے کہ وہ امیر المؤمنین ہیں، اس طرح سے نہیں آتے تھے کہ وہ ایک سردار ہیں، لیکن ہاں جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھتے تھے تو غصہ ہو جایا کرتے تھے۔
تو ہمیں اپنے گھروں میں نرمی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں، پہلے تو بتایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، غلام بننے کی ضرورت نہیں، کیئر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ الگ درجے کی چیز ہے۔ غلام بن جانا اور زن مرید ہو جانا یہ الگ درجے کی چیز ہے۔ نہ تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم ان کو اتنا سر پہ چڑھا لو کہ وہ تمہاری بات میں بات ملانے لگ جائیں، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگ جائیں، اور نہ اتنا زیادہ ڈرنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو اتنا ڈرانے کا حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے کچھ بول ہی نہ سکیں۔ بیچ بیچ کا حکم، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی ناراضگی کا، جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ فعظوہن، سمجھاؤ ان کو، پیار سے بتاؤ ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حقوق رکھے ہیں، میرے لیے حقوق رکھے ہیں، میں اپنے حقوق میں کوتاہی کروں تب مجھے کہنا، تم اپنے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہو، تم اس کو درست کرو۔ فعظوہن، پھر بھی باز نہیں آتی، فاہجروہن فی المضاجع، بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنا تکیہ الگ کر لو، اسی بستر پر رہو لیکن تکیہ الگ کر لو، گردن گھما کر لیٹ جاؤ اور اسی طرح سو جاؤ۔ ایک دو دن اس طرح کی ترکیب اپلائی کر کے دیکھنا، اگر اس کو شرم نہیں آتی تو پھر اس کا مکمل طور سے بیڈ ہی الگ کر دو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی، فَضْرِبُوهُنَّ، تو آپ ہلکے سے ان کو مار بھی سکتے ہو۔ پہلے زمانے میں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ صحابیات یہ شکایت کر رہی کہ یا رسول اللہ ہم کو بے تحاشا مارا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین لگا دیا کہ اب کوئی اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارے گا نہیں، بالکل اسٹاپ کر دو یہ سلسلہ۔ اب عورتیں تو ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ سروں پہ چڑھ گئی۔ پھر آ کے صحابہ کرام نے شکایت کی، یا رسول اللہ اب تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، ہم جو کہتے ہیں سنتی نہیں، کچھ بھی حکم ان کو دیتے ہیں مانتی نہیں، نہ ہماری کوئی بات تسلیم کرتی ہے، آپ نے اس طرح ان کو چھوٹ دے دی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مار سکتے ہو مگر ہاتھ سے مارنا، اتنا مارنا کہ وہ ایک دو منٹ کے بعد اس کی تکلیف ختم ہو جائے، چہرے پر مت مارنا، ڈنڈے سے مت مارنا، جیسا کہ آج کل کوئی بیلٹ سے پٹائی کر دیتا ہے، کوئی وائر سے مارتا ہے، کوئی کچھ اور اوزار دکھا کر دھمکی دیتا ہے، کوئی طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، ان سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا حکم یہ تھا کہ پھر ان کو ہلکے سے پیٹ دو، سرزنش کر دو، اور اگر وہ سرزنش سے بھی باز نہیں آ رہی ہے پھر اس کا ایک آخری، بالکل لاسٹ میں آخری اپائے اور آخری درجے کی کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک ترکیب بتائی کہ کچھ آدمی ادھر کے جمع کر لو، کچھ آدمی ادھر کے جمع کر لو، آپس میں صلح کر لو، دونوں ایک ساتھ رہنے پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ترکیبیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں استعمال فرمائی ہے اور بتائی ہیں۔ اور عورت کے اندر تو کجی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے جملوں پر خوش ہو جانا، ذرا ذرا سے تحفے دیکھ کر خوشی کے مارے پھول جانا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور بڑے بڑے احسانات کو ٹھوکر مار دینا، یہ کہہ دینا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ تو ان کی عادت عظیمہ ہے۔ اس کو برداشت کر کے چلنا ہے اگر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، ورنہ تو گھر جہنم بن کے رہے گا، بچے برباد ہو جائیں گے۔ رات دن کا جھگڑا جب بچے دیکھتے ہیں تو ان میں بھی اسی طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے گھروں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اس سدھار کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے الفاظ میں میٹھا پن لانا ہے۔ شوہر کو چاہیے عورت سے میٹھے پن سے بات کرے،
اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے میٹھے انداز سے بات کرے۔ دوسری اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ کوئی بھی گھر میں اونچی آواز سے بات نہ کرے، گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ سب پر بین لگا دے، بہنوں پر بھی جو بھابھیوں کے ساتھ خام خواہ میں لڑتی رہتی ہے، اسی طریقے سے اپنے چھوٹے بچوں پر بھی، چھوٹے بھائیوں پر بھی، کہ کوئی بھی اس دائرے میں، اس احاطے میں، اس زون میں اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا۔ اور جب اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا تو غصے میں بات ہی نہیں ہوگی، کیونکہ غصے کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقل مخلوط ہو جاتی ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، اور پھر انسان نہ جانے کیا کیا بکنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ میٹھی آواز سے بات کی جائے، نرمی کے ساتھ بات کی جائے، زیادہ بلند آواز سے ایک دوسرے کو نہ پکارا جائے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو عزت دینے کی کوشش کی جائے۔ جی ہاں، والدین کا یہ فرض بنتا ہے اپنی اولاد کو عزت دیں، اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ تو ایٹومیٹیکلی اپنے والدین کو عزت دیں گے۔ اسی طریقے سے اولاد کے سامنے ان کی امی یعنی اپنی اہلیہ کو اچھے ناموں سے پکاریں، خوب عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جائے تو ایسے انداز سے ناراض ہوا کریں کہ بیوی بچوں کو اس کا احساس نہ ہو، بیوی کو اتنی تکلیف نہ ہو کہ وہ دن بھر اسی غم کو اٹھائے پھرتی رہے، اس سے تمام کام خراب ہوتے ہیں۔ تو ان کی کجی کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ وہ ایک عورت تھی، اس کا واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوتی تھی، کمیاں نکالتی رہتی تھی، جبکہ ان کے شوہر بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ والے، نیک خصلت کے مالک تھے۔ تو ایک دن ان کے مریدوں نے کہا، حضرت آپ کی بیوی تو آپ کی ذرا بھی عزت نہیں کرتی، کچھ ایسا کام کر کے دکھا دیں کہ وہ آپ کی عزت کرنے لگے، احترام کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کرامت دکھانی پڑے گی جس سے یہ میری عزت کرنے لگے۔ تو ایک دن انہوں نے بزرگوں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہنر ہوتا ہے، ایک دن ہوا میں اڑ کر اپنے گھر کا چکر لگایا۔ تو ان کی بیوی نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے، اڑ رہا ہے، بڑی تعریف کی۔ شام میں جب شوہر گھر آئے تو کہنے لگی کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آج ایک شخص کو دیکھا، ہمارے گھر کے اوپر سے ہوا میں اڑ رہا تھا اور نہ کوئی سہارا اس کے آس پاس موجود تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ ہے۔ تو شوہر نے مسکرا کر کہا، ارے اللہ کی بندی، وہ اڑنے والا میں ہی تو تھا۔ او اچھا، آپ تھے، اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو وہاں بھی اس نے کمی نکالنی تھی، کمی نکال دی۔ اسی طریقے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پورے ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں نصیحتوں کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کام شیخ سعدی سے لیا ہے، اتنا کام کسی سے نہیں لیا۔ ان کی نصیحتوں کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کریمہ سعدی ہے، اسی طریقے سے گلزار دبستہ ہے، گوشتہ ہے، فارسی میں وہ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک واقعہ لکھا کہ میں ایک جگہ قید ہو گیا، کسی نے مجھے پکڑ لیا، تو میرے جو سسر جی ہیں، جب تک وہ سسر نہیں بنے تھے، انہوں نے مجھے کچھ پیسے دے کر چھڑا لیا۔ انہوں نے مجھے 15 درہم یا 20 درہم دے کر چھڑا لیا، اور پھر اس سے ڈبل مہر مقرر کر کے اپنی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ اب یہ بھی بار بار ان کی بیوی ان کو تانا دیا کرتی تھی کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ عورت ہوں کہ جس کے باپ نے تمہیں قید سے نجات دی تھی۔ تو شیخ سعدی ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ ہاں، 15 درہم میں مجھے قید سے آزادی دی تھی، اور 25 درہموں میں پھر اس سے مجھے ڈال دیا، یعنی تم سے شادی کرا دی۔ تو عورتوں میں کجی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے کلام پاک میں سورہ نساء میں فرمایا، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ، اور کہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بالمعروف، حسن کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے مومنو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو اپنی وراثت بنا دو۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر کا، تو اس کو پراپرٹی بنا لیا جاتا تھا۔
حکم فرمایا کہ ایسا مت کرو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ پھر حکم فرمایا کہ ایسا بھی نہ کرو کہ تم ان کو طلاق بھی نہ دو، لیکن اتنا پریشان کر دو تم ان کو ان کی زندگی میں کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا وہ خود کہنے لگے کہ بھائی میرا پیچھا چھوڑو، یہ مہر جو تم نے دیا تھا اسی پر میں خلا کرتی ہوں، اور اس کو پکڑو اور میری زندگی سے نکل جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور جب ہماری بیوی ہم سے خوش نہیں رہے گی، ہم رات دن اس کو ٹارچر کریں گے، تو پھر گھر تو برباد ہونے یہ پکی بات ہے، اولاد پر اس کا اثر پڑنا پکی بات ہے۔ اور جہاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے روز محشر، چند امور تھے جاتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف توجہ دلا کر گئے ہیں۔ نماز قائم کرنا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان پر سختی سے عمل کرنا، مضبوطی سے پکڑنا قرآن اور حدیث، اسی طریقے سے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ وہ باتیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہنے کے بعد کبھی زندگی میں کوئی بات نہیں کہی، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ تو وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کہہ کر گئے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عورتوں کے بارے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو قبول کرو، اور حسن کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ بیوی کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے کا، بیوی کو خام خواہ میں ٹارچر کرنے کا، جہاں یہ کہ آخرت میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، وہیں دنیاوی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس عورت کی آہ جو ایک دل سے نکلتی ہے، وہ بول کر کچھ کہے یا نہ کہے، سب سے پہلے اس انسان کی معیشت اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ ادھر نوکری تلاش کرتا ہے نہیں ملتی، ادھر نوکری تلاش کرتا ہے ملتی ہے چھوٹ جاتی ہے، ادھر نوکری تلاش کرتا ہے اس میں کچھ اور رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے، کہیں پہ جاتا ہے وہاں پر اس پہ الزام لگ جاتا ہے، تو کبھی یہ سیٹل نہیں ہو پاتا اپنی زندگی میں۔ اتنا بڑا نقصان دنیا میں اس بات کا مل رہا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سامنے آ جانے کے بعد، کلام پاک کی آیتیں سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی کرتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو بھلا اتنی ہمت کس میں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ سکے، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چل کر صحابہ کرام سے لڑ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ سکے۔ تو آخر میں 1 منٹ کے اندر اگر ہم بات کو مختصر کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کچھ ترکیبیں ہیں۔ میٹھے انداز سے ان کے ساتھ بات کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو ٹارچر مت کرو، اور اگر کبھی مار پٹائی کی نوبت آ جائے، پہلی بات تو ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے۔ بڑا خبیث ہوتا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آ بھی جائے تو چہرے پر مت مارو، اسی طریقے سے ایسی چیز سے مت مارو جس سے نشان ہو جائے۔ اگر بہادری دکھانی ہے تو میدان جنگ میں جاؤ، وہاں جا کر بہادری دکھاؤ۔ اسی طریقے سے کبھی باہر جاتے ہو تو کوئی چھوٹا سا گفٹ ان کے لیے لے آئیں۔ اسی طریقے سے کچھ کھانا اچھا لگا، وہ کھانا فون کر کے ان سے پوچھ کر وہ تھوڑا سا کھانا ان کے لیے لے آئیں۔ کبھی کبھی ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ سسرال قریب ہے تو ہفتہ بھر میں اجازت دے دی جائے، سسرال دور ہے تو مہینے میں اجازت دے دی جائے، بہت زیادہ دور ہے تو 1 سال میں ضرور اجازت دے دی جائے۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی میں حسن پیدا ہوگا، ہمارے بچوں کی خود سے خود تربیت ہوگی۔ اب جب بیوی رات دن غصے میں رہے گی، اس کو اپنی جان کی پرواہ رہے گی، تو وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی، بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ تو ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے
اپنی فیملی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ جاتے جاتے یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ جیسا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کلام پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے کہ جس نے اس دور میں ایسے نوجوان پیدا کیے کہ وہ تلاوت کلام پاک میں اپنا شغل رکھتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آ جائے تو یہ کلام پاک کی عظمت اور اس کے احترام کے خلاف ہے کہ ہم موبائل میں دیکھ کر کلام پاک پڑھیں۔ جائز ہے، میں بالکل ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے آپ کو یاد آ جاتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں، آفس میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جو کلام پاک رکھے جاتے ہیں جن کو چھونا ثواب، دیکھنا ثواب اور ان کی تلاوت کرنا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، تو کلام پاک اٹھا کر کلام پاک میں ہی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق۔